سیکنڈ کیا پرائم منسٹر مودی کی طرف سے کوئی سرپرائز آ سکتا ہے اور وہ کس طرح کا سرپرائز آپ کو لگتا ہے؟ جسٹ آئی ایم ریئلی ویری مچ انٹرسٹڈ اینڈ کنسرنڈ لکنگ اوفینسو پالیٹکس جو نریندر مودی صاحب کرتے ہیں. دیکھیں جی، سرپرائز تو فی الحال کوئی مجھے نظر اس لیے نہیں آ رہا کہ یہ جو گورنمنٹ ابھی آئی ہے اس کو سیٹل ڈاؤن ہونے میں بڑا عرصہ لگے گا. یہ گورنمنٹ جو ہے یہ اس طرح کی نہیں ہے کہ ایک نارمل پروسیس میں الیکٹ ہو کے آگے تو آتے ہی اپنا کام شروع کرتے ہیں. ان کا پرابلم یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے جو ہے وہ بار بار یہ کلیئر کیا ہے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات جو ہے اس پہ بات نہیں ہو سکتی. یعنی بات کا مطلب جو دروازے اس طریقے سے کھول کے جو مذاکرات کے تو جو ایک پروسیس ہے وہ سٹارٹ نہیں ہو سکتا، چونکہ اس کے لیے جو کنڈیشنز وہ رکھ رہے ہیں وہ ظاہر ہے انڈیا کے لیے ناقابل قبول ہیں. اور کوئی بھی انڈین گورنمنٹ جو ہے خواہ کسی پارٹی کی بھی ہو، وہ اس طرح کی کوئی کنڈیشن مان کے تو گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کوئی اس طرح کا کام نہیں رکا ہوا ہے اس وجہ سے کہ وہ اپنی پالیسیاں چینج کریں، اپنے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ لائیں اور اپنے اندرونی معاملات کو پاکستان کی ڈکٹیشن کے مطابق جو ہے وہ ترتیب دیں کہ وہاں پہ آئین کیسے ہونا چاہیے، لوکل لوگوں کے کیا حقوق ہونے چاہیے یا کیا نہیں ہونے چاہیے. تو ان چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھ کے دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ابھی تو اپنی جسٹیفیکیشن پروو کرنے کے لیے کہ یہ واقعی کوئی سیریس گورنمنٹ ہے، ان کو کچھ عرصہ چاہیے ہوگا. سیکنڈلی ان کو بہت ہی میسو قسم کی اپوزیشن جو ہے اس کا سامنا ہے، جس میں کہ وہی گالی گلوچ اور وہی جو ہے ماضی کی طرح کے جو ہے گنڈا گردی میں اس کو کہوں گا، چونکہ یہ کسی پارلیمنٹ کو کسی طریقے سے بھی زیب نہیں دیتا کہ آپ کسی پارلیمنٹ کے اندر ایسے جا کے تو چور چور اور اس طرح کی، یعنی یہ مذاق بنا کے آپ نے رکھ دیا اور یہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ پاکستان واقعی ایک مذاق ہے. کسی ملک کا سب سے جو ہوتا ہے مقدس ادارہ وہ ہوتی ہے پارلیمنٹ، جو آپ کا فیس ہوتا ہے اور آپ کو ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کی ویلیوز کو، آپ کیسے سوچتے ہیں، آپ کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں وہ کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ ہر چیز جو ہے پارلیمنٹ میں جا کے تو ڈسپلے ہوتی ہے. اب یہ اس طرح کی پارلیمنٹ جہاں پہ چیف منسٹر بھی گیلری میں بیٹھ کے گالیاں دے اور وہاں پہ جو ہے وہ دوسرے لوگ بھی لیڈر بیٹھ کے گالیاں دیں اور چور چور اور اس طرح کے جو نعرے ہیں، تو اس طرح تو یہ کام چلے گا نہیں، کسی بھی طریقے سے نہیں چلے گا. چاہے جائے کہ یہ انڈیا سے کوئی سیریس ایشو پہ بات کر سکیں، چونکہ وہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اور انڈیا اس بات کو ریئلائز کر رہا ہے کہ ایک طرف تو پوری اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہوئی ہے جس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور دوسری طرف ایک بہت بڑی پارٹی ہے جس نے بہت ہی مشکل ترین حالات میں انفیوریبل کنڈیشنز کے باوجود عوام سے بہت بڑا مینڈیٹ لیا ہوا ہے. تو اس کو بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے. تو اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو ان کو بہت عرصہ چاہیے ہوگا صرف ان چیزوں سے ڈیل کرنے کے لیے. پھر بات ہوگی بھارت کی، اور وہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ بھارت جو ہے اب اس طرح کی کوئی ڈراسٹک قسم کا ایکشن لے گا تعلقات بنانے کے لیے، چونکہ بھارت کا جو مسئلہ ہے اس میں کہیں بھی پاکستان ان کے ریڈار پہ اگر آتا بھی ہے تو وہ اس طریقے سے آتا ہے کہ اس کی آپ جو ہے اوپوز کریں. وہ اس طریقے سے نہیں آتا کہ اس کے ساتھ آپ کوئی تعلقات بہتر کر کے تو آگے بڑھ سکتے ہیں یا ووٹ لے سکتے ہیں. مثلا ہندوستان میں پاکستان کے ساتھ تعلقات بنا کے تو ووٹ لینے کا تو کوئی مجھے نظر نہیں آتا کہ کوئی طریقہ موجود ہے، بلکہ اس کے برعکس ہے. تو ظاہر ہے کہ کوئی اس کے لیے رسک کیوں لے گا جبکہ پاکستان میں آپ کی جو گورنمنٹ ہے اس کے پاس نہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے پورے طریقے سے، اور جس طریقے سے انہوں نے یہ آج پاج لوگوں کا جمع کر کے یہ حکومت بنائیں گے سنڈے کو پرائم منسٹر، تو وہ تو پی ڈی ایم کی حکومت ہے جو پہلے بھی تھی.
تو انہوں نے اس دوران کیا کیا تھا آپ کے سامنے؟ بالکل آپ کی بات تو صحیح ہے برس صاحب، ان سینس کہ اگر بھارت کے اندر کسی بھی حکومت کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ اگر وہ پاکستان سے اچھے تعلقات کرتے ہیں تو ان کے لیے پولیٹیکلی مسئلہ بن سکتا ہے کہ ان کو ان کی اپوزیشن یہ کہہ سکتی ہے، اور پرائم منسٹر مودی تو اس کو اس لیول پہ لے گئے ہیں۔ تو برس صاحب پھر ایک ہی چوائس ہے کہ انتظار کیا جائے جب پاکستان پولیٹیکلی اسٹیبل ہو، اکنامیکلی وائبل ہو، اور یہ دونوں چیزیں بہتر ہوں، کیونکہ جو انڈیا کی تیسری ڈیمانڈ ہے، جو پہلی ڈیمانڈ ہے، جو ہمارے لیے تو شاید وہ اس طرح نہیں ہے، ظاہری بات ہے کہ جی پاکستان اسپانسرز ٹیررزم، تو پھر یہ اکنامیکلی ساؤنڈ ہو، پولیٹیکلی اسٹیبل ہو، تو تبھی ہم بات کر سکتے ہیں، اور تو پھر ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ ادروائز جو انڈیا، جیسے میں نے ٹیررزم کی بات کی، تو وہ تو انڈیا کی ایک ظاہری بات ہے ریٹرک ہے، وہ تو ختم نہیں ہونے والی، وہ تو کنٹینیوسلی رہے گی، بیکاز اٹ سوٹس their perspective in the region and on Pakistan. نہیں، اس میں آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ پاکستان کے اندر انڈیا کو لے کے جو مائنڈ سیٹ ہے، کیا اس کے اندر کوئی واضح قسم کی تبدیلی آئی ہے گزشتہ 4-5 سالوں میں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ مختلف قسم کی حکومتیں آتی رہی ہیں، وہ نواز شریف ہو یا عمران خان ہو، لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھارت کو لے کے جو ایک باقاعدہ مائنڈ سیٹ ہے، اس میں قطعاً کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اس میں آپ کے جو موجودہ ملٹری چیف ہیں، انہوں نے بھی اس کا بار بار اظہار کیا ہے کہ بھارت جو ہے وہ کوئی ہمارا دوست ملک نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ان کو دوستی کرنے کی کوئی جلدی نہیں ہے، اور انہوں نے بلکہ یہ واحد آرمی چیف ہے جس نے جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کی کہ اس طرح پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے رہتے ہیں، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں جس کے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات خراب نہ ہوئے ہوں، حالانکہ یہ پولیٹیکلی انکریکٹ سٹیٹمنٹ ہے۔ ممکن ہے 19ویں صدی میں ایسے تھا، پہلی جنگ عظیم دوسری کے بعد، یا 60s 70s تک، تو اس کے بعد تو دنیا میں کوئی ملک جو ہے وہ کسی کا کوئی دشمن ہی نہیں ہے۔ موسٹلی دنیا کے بیشتر جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہ ایک دوسرے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بڑے امن کے ساتھ اور بڑے لیکن برسا بھائی یہاں پہ سوری آپ کی بات کاٹنا چاہتا ہوں، جب ایک حکومت ایک انڈیا کے اندر الیکشن سے پہلے پاکستان میں سرجیکل سٹرائک کرے تو کیا پاکستان اس کو فرینڈ کہہ سکتا ہے؟ اور جو آرمی چیف بات کر رہے ہیں، کیا انڈیا کے اندر پچھلے 10 سالوں میں ایسا کچھ کہا گیا ہے کہ جی یہ ہمارے دوست ہیں، جو پاکستان کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہے؟ دا کوشچن از کہ اگر فار ایگزامپل یہ میوچل ہاسٹیلٹی ہے، فار انسٹنس اگر ہم اس کو اس طرح بھی لے جائیں، سو ہمارے آرمی چیف تو یہ بالکل صحیح ہے، کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا از ناٹ آور فرینڈ، بٹ آن دا کنٹریری ہیو یو seen any statement coming from Indian political leadership or the military leadership؟ بلکہ ہمیں جو اسٹیٹمنٹ ملی ہے امت شاہ صاحب سے اور راجناتھ سنگھ صاحب سے، وہ تو یہ ملی ہے کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ہم نے لے لینا ہے، اینڈ دس از بینگ ڈسکسڈ ان انڈین پارلیمنٹ کہ ہم لے لیں گے۔ نہیں، اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں نا کہ جو بھی کوئی امن کی بات ہوئی ہے یا مذاکرات کی بات ہوئی ہے یا کوئی پریکٹیکل بریک تھرو ہوا ہے، وہ انڈیا کی طرف سے ہی ہوا ہے۔ آپ بیک چلے جائیں 1999 سے لے کے، یا اس سے بھی پیچھے آپ چلے جائیں، زیادہ پیچھے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس وقت سے جب نواز شریف اور اٹل بہاری واجپئی کے درمیان جو انگیجمنٹ ہوئی تھی، اس کے بعد آگے جا کے تو نریندر مودی اور پھر نواز شریف کے درمیان جو انگیجمنٹ ہوئی ہے، یہ بہت بڑے ڈراسٹک قسم کے ایکشن تھے، اور اس طرح کا کوئی ایکشن جو ہے آج تک پاکستان نے نہیں کیا ہے۔ یہ جو ہے یہ کلیئر ایک انڈیکیشن تھی کہ ہمارا جو روایتی جھگڑا ہے ہم اس کو پیچھے چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، اب یہ ہے کہ اتنی بڑی طاقت ہے انڈیا، اس کا پرائم منسٹر جو ہے وہ بغیر پروٹوکول کے آپ کے گھر آ کے لینڈ کر جائے، تو اس سے زیادہ اور جسچر کیا ہوتا ہے؟ اس کے مقابلے کا چھوٹے سے چھوٹا جسچر بھی آپ بتا دیں جو کسی نے کیا ہو۔ ایک بتاتے ہیں جنرل ضیاء الحق کے بارے میں، جس کو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ اوور انفلیٹ کر کے بتاتے ہیں